پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 137 صفحہ نمبر 28 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ دیکھیے جی، تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں، یہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ کا ترجمہ، جس طرح تم ایمان لے آئے ہو مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو ہدایت یاب ہو جائیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور اگر منہ پھیر لیں وَإِن تَوَلَّوْا، اور بریکٹ میں لکھا ہے اور نہ مانے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ تمہارے مخالف ہیں اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور وہ سننے اور جاننے والا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اللہ، کتاب راشد، کتاب مرشد، کتاب مبین، کتاب روشن، کتاب منور، کلام اللہ نازل ہوا ہے، اس کو حرف بحرف ماننا ضروری ہے، اول تا آخر۔ قرآن پاک میں کوئی جگہ ایسی نہیں جس کو نہ مانا جائے، سب کو ماننا ضروری ہے۔ اسی طرح حضور اکرم نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خاندان کو ماننا بھی ضروری ہے۔ خاندان میں تمام افراد شامل ہیں، یعنی آپ کی ازواج بھی شامل ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی شامل ہیں، آپ کے داماد بھی شامل ہیں۔ تو جو خاندان نبوت ہے وہ بھی برحق ہے۔ تو خاندان نبوت میں ایک فرد تھے جس کا نام امیر المومنین، قاتل المشرکین والمنافقین والمرتدین، سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا و رفیقنا و حبیبنا، دوہرے داماد رسول، حافظ قرآن، قاری قرآن، شارح قرآن، مفسر قرآن، حضرت سیدنا عثمان غنی، پیکر شرم و حیا، سخیوں کے بادشاہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ ان میں آپ نے
ایک بات سنی ہوگی، اسی کی توجہ چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں وہ 4 تھیں۔ 4 بیٹیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا یوم وفات 2 ہجری کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی جن کا نام سیدہ زینب تھا، یہ حضرت ابو العاص ربیعی اموی کے گھر میں تھی۔ ان کی وفات 8 ہجری کو۔ حضور اقدس تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیٹی جس کا نام سیدہ ام کلثوم تھا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھی۔ ان کی وفات ہوئی ہے 9 ہجری۔ حضرت سیدہ طیبہ و طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی تھی، لاڈلی بیٹی تھی۔ ان کا یوم وفات 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی چھوٹی بیٹی تھی، اس لیے زیادہ لاڈلی تھی۔ یہ جو عیسائیوں کے نجران کے سلسلے میں بات چیت ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہوتی تو وہاں آتی، جو مباہلہ مشہور ہے، آیت مباہلہ، تو اس وقت سوائے بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے اور کوئی اللہ کے نبی کی بیٹی اس دنیا میں تھی ہی نہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی راوی، اس واقعے کی راویہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بہرحال اس پر بحث ہو سکتی ہے، اور بعض نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ مباہلہ ہوا ہی نہیں، کوئی آیا ہی نہیں۔ یہ میں آپ کو اس لیے ساری باتیں بتا رہا ہوں کہ ہمارے لیے یہ خصوصی نشست ہے، آپ کو ایک بات کے بارے میں پوری معلومات ہے۔ لیکن ہمارے اہل سنت والجماعت کی اکثریت اس بات کو مانتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اس وقت باحیات اس دنیا میں زندہ نہیں تھیں۔ اچھا جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بیٹی دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کل عمر جو ہے وہ 85 برس کی، بعض نے 1-2 سال اوپر نیچے لکھی۔ 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو آپ کا یوم شہادت ہے۔ 12 سال اور کچھ مہینے آپ کا دور خلافت ہے۔ اس وقت آپ اتنے مالدار تھے کہ کہا جاتا ہے کہ پورے عرب میں ان کے برابر کا کوئی مالدار نہ تھا۔ تو مالدار ہونا جرم نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے بعض صوفیاء کرام کوئی اچھا کھانا کھا لے یا اچھا کپڑا پہن لے تو کہتے ہیں یہ غلط ہے جی، یہ غلط نہیں ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ شرط یہ ہے شریعت کے اصولوں کے مطابق رزق حلال کمایا جائے اور صحیح جگہ پر خرچ کیا جائے، غلط ذرائع سے نہ کرنا اور غلط جگہ پر خرچ نہ کیا۔ آپ کے علم میں جس امام کے ہم مقلد ہیں، اور مقلد کا معنی بھی اتباع ہے، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ ہی غلط کر دیا کہ اس کا معنی پٹا ہے جو گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب، مولانا سرفراز صفدر صاحب، باقی بزرگوں کی تحقیقات پڑھی ہے، لفظوں کا ہیر پھیر ہے۔ اس کا معنی بھی اتباع ہے۔ تقلید کا معنی کیا ہے؟
ہم کس چیز کی تقلید کرتے ہیں؟ اللہ کے دین کے معاملے میں ان کی بات کو فالو کرتے ہیں. وہ بڑے تھے، ہم سب سے قرآن و حدیث کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. یہ ہے اس بات کا مطلب. خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ دیا، بیٹی دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو، جس کا نام رقیہ رضی اللہ تعالی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو جوڑی، یعنی حضرت عثمان جو داماد تھے اور حضرت رقیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بہت خوبصورت جوڑا. اکثر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھانا تیار کراتے گھر میں، تو پھر فرماتے کہ یہ کھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کیا جائے.